قرآن کریم نے دو پھلوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ انجیر سب سے پہلے ہے، اس کے بعد زیتون ہے۔ انجیر کی آخر قسم کیوں کھائی گئی؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے اس کی عظمت و وقار، شان و شوکت، فوائد، تأثیر، کمالات، برکات اور انسانیت کے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ میرا پاک پروردگار رب العالمین اپنی حکمت خوب جانتا ہے، وہ اس کو بغیر قسم کے بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے بغیر قسم کے بیان نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اس کو قسم سے بیان کیا ہے۔ آئیں، رب العالمین کی قسم کے فوائد تو بے شمار ہیں، پر جتنے ہم پر کھلے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انجیر کا انوکھا راز، انوکھی تاثیر۔ نمبر 1، 3 دانے انجیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح کھا لیں۔ وہ لوگ جو خون کی بوتلیں لگوانے کا انتظار کر رہے ہیں یا خون کا گروپ نہیں مل رہا، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، خون کی کمی ہے جس کی وجہ سے ٹانگوں میں درد، چہرے پہ پلاہٹ، اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، چکر آنا، دل ڈوب جانا، طبیعت میں گھبراہٹ، خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک بہترین خوب ٹوٹکا ہے اور لاجواب ہے۔ ایک نہیں، بے شمار نے آزمایا، بار بار آزمایا اور آزمائش پر ہمیشہ پورے اترے۔ انوکھا راز ہے، انوکھی تاثیر ہے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے اس انجیر کے فوائد پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے تجربے سے دنیا ایک مستفید ہو رہی ہے۔ تھیلیسیمیا کا مرض دنیا کے ان لا علاج امراض میں شامل ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، اور انسانیت تھک گئی ہے سوائے اس کے کہ خون کا انتظام کیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیارے اولاد عزیز کو خون چاہیے، بعض کے خون کا گروپ بہت مشکل سے ملتا ہے اور پریشان کن زندگی ہے۔ ایسے افراد کے لیے خون کا گروپ ملنا بہت مشکل ہے۔ بہت ہی لاجواب بہترین ٹوٹکا ہے۔ یہی 3 دانے صبح بھگوئیں، شام کو کھائیں، شام کو بھگوئیں، صبح کھائیں۔ اگر بچے کی عمر تھوڑی ہے 2 کر دیں، اس سے تھوڑی ہے 1 دانہ کر دیں، لیکن چند ہفتے، چند مہینے اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ حیرت انگیز اور لاجواب ہے، اور اتنا حیرت انگیز اور اتنا باکمال ہے کہ آپ میں سے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اور گمان سے بالاتر ہے۔ میری گزشتہ زندگی میں تھیلیسیمیا کے جتنے بھی مریض دیکھنے میں آئے، میں نے سب کو انجیر کا مشورہ دیا۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے میری بات کو مانا، مستقل مزاجی سے کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے خوب تجربہ کیا، بہت تجزیہ کیا کہ اس کی تاثیر بہت بہترین اور بہت باکمال ہے، اور اگر ہم اس کی تاثیر سے انکار کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کی قسم کا انکار ہے۔ قرآن کریم سچا، رب کریم سچا، رب کی قسم سچی۔ تھیلیسیمیا کے مریض مستقل مزاجی سے ضرور استعمال کریں، چاہے خون لگواتے ہیں لیکن بہت جلد خون لگنا انشاءاللہ العزیز چھوٹ جائے گا۔ انجیر کو اگر پانی میں رات بھر بھگو کر رکھیں تو یہ امراض گرما کا بھی بہترین علاج ہے۔ حاملہ خواتین اب پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ حاملہ خواتین نے خون کی کمی، چہرے پہ بھربھراہٹ، متلی ابکائی، ہاتھ پاؤں میں سوجن، کمر ٹانگوں میں درد، جسم اور پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ، اس کے لیے رنگ برنگی گولیاں، سیرپ اور مہنگی ادویات لینی پڑتی ہیں۔ بعض تو اتنے کہ ان کو ڈراپس اور خون لگتا ہے اور ڈرپس لگتے ہیں۔ انجیر کا یہ ٹوٹکا 3 دن بھگو کر صبح شام اگر حاملہ کو کھلائیں، کبھی بھی زندگی میں آپریشن نہیں ہوتا، بچہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، اپاہج نہیں ہوتا۔ جس دن خوشخبری ملے
اسی دن سے انجیر کا یہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کر دیں، بہت ہی کمال کی چیز ہے، لاجواب ہے، بہت بہترین ہے۔ میں نے جس کو بھی بتایا اور جس نے بھی آزمایا نہایت مفید پایا، بے مثال پایا، با کمال پایا۔ ہر فرد نے اس کی تعریف کی۔ ایک فیملی جہاں تک کہنے لگی ہمارا بہت بڑا گھرانہ ہے، بچیاں، بیٹے، بہویں وغیرہ شادی ہوتی ہیں، ہم تو پہلے سے اپنے گھر میں خون کی کمی کی ادویات کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، اور جب سے بحمد اللہ تعالیٰ انجیر کا انتظام کیا ہے ہمارے دکھ ٹل گئے ہیں، ہمارے مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، ہم تو الجھنوں سے نکل آئے ہیں، اور جب سے انجیر سے دوستی کی ہمارے تو بچے بچ گئے، ہماری بیٹیاں صحت مند رہ گئیں، جان بھی بچی، مال بھی بچا۔ بڑے پیٹ اور بواسیر کا انوکھا علاج۔ انجیر کا یہ ٹوٹکا 3 دن صبح و شام بھگو کر پیٹ بھرنے، پرانی بواسیر، قبض، اس کے لیے میں نے تو اتنا آزمایا، بعض لوگ بے یقینی سے کرتے تھے، لیکن جب یقین کی دنیا سے دیکھا تو کمال حیرت ہوئی کہ کیا اس میں اتنا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اتنا نفع ممکن ہے۔ فطری زندگی سے دور ہوئے تو فطری ادویات بھی ہماری زندگی سے چلی گئیں، ہمارے مزاج سے چلی گئیں، اور فطرت نے جب پکارا، ہم نے فطرت پر اعتماد کیا تو فطرت نے اپنا کرشمہ اور کمال دکھایا 100% تاثیر کی شکل میں، اور یہ تاثیر ایسے ملی کہ عقل حیران ہے۔ ہمیں بھی یہ تاثیر لینی ہے مستقل۔ آپ بواسیر کے مریض ہیں یا آپ کی خاندانی بواسیر ہے، یا باہر کی ادویات غذائیں کھا کھا کر پیٹ بڑھا لیا اور قبض ہے، تسلی رکھیں، کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اس ٹوٹکے میں اتنے کمالات ہیں اور اتنی بہترین نعمتیں اور چیزیں ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور پتھری کا بہترین علاج۔ کولیسٹرول، خون کا گاڑھا ہونا، ہائی بلڈ پریشر، پھر اس کے بعد پتھری، اس کے لیے گولیاں، طرح طرح کے سیرپ، الٹی سیدھی چھلانگوں کے نام پر ورزشیں، یہ تمام اس وقت شروع ہوتا ہے جب کھایا اور بیٹھ گئے۔ کسی دانا کے سامنے کسی نے کہا زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے، آدمی موٹا ہوتا ہے، خون گاڑھا ہوتا ہے، یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، زیادہ کھانے سے نہیں ہوتا بلکہ کھا کر بیٹھ جانے سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن بہت زیادہ کھانے کے باوجود بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ورزش ہوتی رہتی ہے، وہ ورزش کرتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، جان مارتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ان بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، بالکل پریشان نہ ہوں، آپ مستقل اور 100% بلکہ 1000% توجہ سے، دھیان سے بس انجیر استعمال کریں۔ مستقل مزاجی سے کہا گیا، کہاں گیا کولیسٹرول، اور جناب کہاں گیا یوریا، یورک ایسڈ، اور کہاں گیا جوڑوں کا درد، کہاں گیا پٹھوں کا کھچاؤ، یہ سب چیزیں ختم، اور جسم بہترین اور لاجواب۔ اور گردوں کے امراض میں مبتلا حضرات متوجہ ہوں، گردوں کے مرض اور مریض بڑھ رہے ہیں بڑے بڑے ہسپتالوں میں، جناب بڑے بڑے ہسپتال گردوں کے لیے، اور جگہ جگہ گردے ڈائلسس لکھا ہوا مل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم توجہ تو کریں کہ کس وجہ سے جناب والا یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ غذائیں، اور صرف غذائیں۔ لوگ کہتے ہیں غربت ہے، مہنگائی ہے، جبکہ کھانے پینے کا کام بڑھ رہا ہے، کھانا پینا بڑھ رہا ہے، کھانے پینے والے بڑھ رہے ہیں۔ گردوں کا مرض اسی بے ہنگم کھانے پینے کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر گردوں میں کرنٹن، یوریا بہت زیادہ بڑھ جائے، پوٹاشیم کی مقدار نامناسب ہو جائے، پیٹ میں گردوں میں پانی بھر جائے، جسم متورم ہو جائے، طبیعت بے چین پریشان ہو جائے، آپ چپکے سے انجیر کے ساتھی بن جائیں۔ بس انجیر 3 دانے سے لے کر 5 دانے
5 دانے سے لے کر 7 دانے، 7 دانے سے لے کر 9 دانے تک صبح و شام بھگو کر کھائیں، اور بہت زیادہ توجہ کریں، انتہائی توجہ دھیان سے کھائیں، اسے کسی شکل میں چھوڑیں نہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹری دوائی کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ ہر دوا کے ساتھ اگر انجیر کا ساتھ بھی لیں اور انجیر کو استعمال کریں تو انجیر آپ کی زندگی میں نہایت ہی لاجواب اور بہت ہی باکمال ہے۔ انجیر زندگی میں جب بھی استعمال کریں کوشش کریں بھگو کر کریں۔ اگر سخت سردی ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈے موسم میں رہتے ہیں تو بغیر بھگوئے بھی لے سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو انجیر کا عادی بنائیں، بڑے انجیر کے ذائقے کو چکھیں۔ آپ گردوں کے ڈائلسس سے نجات چاہتے ہیں تو چپکے سے انجیر کو اپنا ساتھی بنائیں۔ انجیر آپ کو مایوس نہیں کرے گی، انجیر آپ کا ساتھ دے گا، انجیر سے آپ کو صحت و تندرستی ملے گی، پھیپھڑوں کے امراض سے نجات ملے گی۔ پھیپھڑے، سینہ، ریشم، بلغم، کرونا، کھانسی، وائرس وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل مشکلات بہت زیادہ ہیں، بس آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، اور یقین کر کے آپ انجیر کا استعمال کریں اور انجیر کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اور پھر رزلٹ دیکھیں کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں انجیر کی قسم کھا کر کائنات انسانی کو اس کے فوائد کیا بتانا چاہتا ہے۔